تو میرے ہسبینڈ کو غصہ کس بات پہ آیا اور وہ کیوں اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہت اچھی سی حالت میں ہوں گے۔ تو خیر گائز، یہ ہمارا چھوٹا سا فش باؤل ہے، بہت پیارا سا، اور اس میں جو ہے نا ہم نے گپیز رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا ہمارے پاس 6 تھی، لیکن بیچاری وہ جو ہے نا وہ بیچاری مر گئی ہیں ساری، 4 مر گئی اور صرف ہمارے پاس 2 بچ گئی ہیں۔ اچھا ان کا یہ ہوتا ہے نا کہ ایک وہ لائف اسپین ہوتا ہے 2 to 5 ایئرس، اور اس طرح کچھ ہوتا ہے نا، تو وہ اس کا پورا ہو جائے تو ظاہر ہے وہ بیچاری مر جاتی ہیں۔ تو خیر گائز، آج میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی۔ آج میں نے بیڈنگ وغیرہ چینج کرنی ہے اور اس کو جو ہے نا میں پریس کر کے اس کے بعد جو ہے نا میں بچھا دوں گی۔ اور دن میں کافی زیادہ کام شام تھے، آپ کو پتہ ہے آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ گائز، آپ لوگ مس کرتے ہیں، میری ویڈیو کا ویٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہالیڈیز میں اتنا ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہالیڈیز نہیں ہوتی تو آپ کی جو ہے نا لائف ایک بالکل ایک ڈسپلنڈ، ڈینجرسلی ڈسپلنڈ لائف ہوتی ہے آپ کی۔ ٹائم پہ جاگنا، ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ ہر کام کرنا، لیکن جب ہالیڈیز ہوتی ہیں تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھاگم دوڑ نہیں ہے، پارکنگ کی ٹینشن نہیں ہے، اسکول کا رش کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے نا آپ کو پھر جو ہے نا آپ چل رہتے ہیں ذرا۔ تو بس اس لیے جو ہے نا تھوڑی سی چل لائف ہے، اور جلدی اسکول سٹارٹ ہونے والے ہیں آج کل، پھر تھوڑی سی بزی روٹین چل رہی ہے، بچوں کی یونیفارم وغیرہ، ان کے اسکول بیگز، دس اینڈ دیٹ، کافی زیادہ کام ہوتے ہیں۔ اچھا مزید ٹائم ضائع نہیں کرتے اور اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے جو ٹاپک لگایا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے اس سے میں گھر سے نکال دیا، ہاں جی بالکل ایسا ہوا ہوگا، اور جب میں آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کروں گی تو آپ بہت سارے لوگ اس بات سے ریلیٹ کر پائیں گے، اسپیشلی بہت ساری اوبیسلی لیڈیز، کیونکہ لیڈیز کے ہی ہسبینڈ ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کہیں بھی جا رہے ہوتے ہو، ساری چیزیں مطلب ظاہر ہے آپ کے بچے ہوتے ہیں، ہسبینڈ ہے، تو ایک بینگ اے وائف اور بینگ اے مدر، آپ نے سب سے پہلے ہسبینڈ کی کپڑے تیار کرنے ہیں، اس کی ساری چیزیں تیار کرنی ہے، اس کے پھر بعد بچوں کی چیزیں ریڈی کرنی ہے، ان کو ریڈی کرنا ہے، ان کو ٹوائلٹ بھیجنا ہے، ایون کہ ان کی واٹر بوٹلز میں نا، کیونکہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور بچے جو ہے نا گاڑی میں 10-15 منٹ کے بعد ان کو ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے، اور آپ ان کو بولو کہ آپ کیوں نہیں یوز کر کے آئے ٹوائلٹ، تو کہتے ہیں آپ نے یو نیور سیڈ وی ہیو ٹو گو ٹو ٹوائلٹ۔ تو اس لیے جو ہے نا میں ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتی ہوں، لیکن سم ٹائمز آبویسلی بندہ بھول جاتے ہے، اور جب بھی آپ بھول جاتے ہو تو بس یہی ہوتا ہے کہ یو نیور سیڈ، اور آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا، دس اینڈ دیٹ۔ تو خیر یہاں پہ بس ایسا ہی سین چل رہا تھا کہ ہم لوگوں نے کہیں جانا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے ساری چیزیں ریڈی کی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سارے کام آخر میں یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم بچوں کو ریڈی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، سارا گھر دیکھتے ہیں، لائٹس وغیرہ ساری چیزیں، مطلب جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو خیر اس کے بعد جو ہے نا میں اپنی چیزیں پتہ نہیں، پھر میں نے پانی بھی پینا ہوتا ہے، میں سوچتی ہوں میں ٹیبلٹ کھا لوں ایسے ہی، پھر جو ہے نا راستے میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا میں نے میک اپ شیک اپ بھی تبھی کرنا ہوتا ہے، تو کافی دیر سے میرے ہسبینڈ گاڑی میں ویٹ کر رہے تھے، اور میں جو ہے نا اپنی چیزوں میں بزی تھی، ٹھیک ہے۔ مجھے پتہ ہے وہ باہر چلے گئے، لیکن اب جو ہے نا سارا ٹائم میں نے اپنے لیے جو ہے نا رکھا ہوا ہے کہ اب میں نے سارے اپنے کام کرنے۔ تو خیر میرے ہسبینڈ اندر آئے، انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے مطلب گھر سے باہر نکالا اور لاک کر دیا، کہتے اب جو کام کرنے تم آرام سکون سے گاڑی میں ریڈی ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو مطلب گھر نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے بالکل خدا نو خواستہ ایسے نہیں کہ مجھے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایسا تھمبنیل یا ٹائٹل لگاتے ہو تو لوگ اتنا خوش ہو کے اس چیز کو کلک کرتے ہیں، اور پھر آپ بعد میں آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا بولا، آپ نے ویسا بولا۔ یہ بات بالکل سچ ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکالا تھا، لیکن اس لیے نکالا تھا کہ بہت دیر ہو رہی تھی، ہمیں مطلب نکلنا تھا گھر سے، اور مجھے آخری ٹائم میں سارے کام یاد آ گئے مجھے، کیونکہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دیتے، ساری چیزیں بچوں کی، ہسبینڈ کی، دس اینڈ دیٹ، وہ سارا گھر کا، تو اپنے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا۔ وہ جو آخری 10-15 منٹ ہوتے ہیں جس میں ہم جو ہے نا بس بھاگم دوڑ میں لگے ہوتے ہیں، تو بس یہی چیز ہوتی ہے۔ تو بس پتہ نہیں لوگوں کو نیگیٹو چیز دیکھنے کا کیوں شوق ہے، آپ کوئی بھی نیگیٹو مطلب وہ چیز دیکھیں گے یا وہ چیز ہوگی تو اس کو کلک کر کے دیکھیں گے، واچ سے غور سے سنیں گے، اور پھر کہیں گے ہاں جی آپ کے ساتھ تو ایسا ہوا ہی نہیں ہے، ساری ویڈیو ختم ہو گئی تو آپ کے ساتھ ایسا کدھر ہو گیا۔ تو گائز بس یہ میں نے جھوٹ بالکل نہیں بولا، بالکل ایسا ہوا تھا، لیکن مطلب نکالنا کسی اور سینس میں تھا۔ اچھا یہاں پہ میں گھر کی نا چھوٹی موٹے کام شام کر رہی تھی، اس میں یہ جو ہے نا کبھی آپ کے پاس اس ٹائپ کے پلانٹرز ہوں، ان کو ہینگ کرنے کی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو اس میں جو ہے نا میں نے ایک آئیڈیا شیئر کیا ہے، آپ اس کو یوز کر کے نا اپنے پلانٹس وغیرہ کو ہینگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں چکن پیٹیز بنا رہی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ
اگر آپ نے جیسے اگر ہم نے جانا ہوتا ہے کہیں کافی دور جانا ہوتا ہے، یہ جو ہم ہالیڈیز پہ جا رہے تھے تو میں نے اس کے لیے بنائی تھی، تو میں نے ساتھ میں جو ہے نا اس کو سوچا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ اچھا، اس میں میں نے پہلے چکن بوائل کر دیا تھا، پھر اس میں بٹر، بلیک پیپر، سالٹ وغیرہ ڈال کے نا اس کو اچھی طرح فرائی کر دیا تھا، اور یہ بالکل سمپل سمپل آپ کو پتہ ہے اچھی لگتی ہیں۔ تو پھر میں نے بجائے چھوٹی چھوٹی بنانے کی 3 4 بڑی بنا دی تھی، کیونکہ صرف میں نے کھانی تھی، میرے ہسبینڈ نے کھانی تھی اور میرے بڑے بیٹے نے کھانی تھی، چھوٹے دو نے نہیں کھانی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ وہی بات ہے کہ جب آنا جانا ہوتا ہے نا اتنی افراتفری ہوتی ہے کہ میں نے جو ہے نا چھوٹے دو کے لیے جو ہے نا چکن سٹرپس فرائر میں رکھی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو اس جگہ ہم پہلی دفعہ جا رہے تھے، جیسے چیڈر جورج ہم نے جانا تھا، اس جگہ کا نام تھا، بہت پیاری خوبصورت جگہ تھی۔ ہم فرسٹ ٹائم جا رہے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کچھ حلال آپشنس ہوں گے نہیں ہوں گے، دس اینڈ دیٹ، تو اوبویسلی آپ کو بھوک لگ جاتی ہے۔ جہاں پہ ہم نے جانا تھا وہ کافی دور تھی، تو ادھر ہم نے سوچا کہ مڈل میں جو ہے نا کہیں پہ ہم پارک کر کے اور تھوڑا سا وہ جگہ بھی گھوم لیں گے، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا میرے ہسبینڈ کو ڈرائیونگ سے بریک بھی مل جائے گا۔ تو بس وہ جاتے جاتے وہ جو چکن سٹرپس تھی وہ میں کوکر میں ہی بھول گئی، اور ظاہر ہے ہم لوگ 4 دنوں کے لیے جا رہے تھے، تو میں نے اپنی نیبر کو کیز دی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری فشیز ہیں ان کو فیڈ وغیرہ کرنا تھا، تو پھر میں اس کو بول دیا، مجھے بعد میں یاد آیا نا ذرا، تقریباً ہم 15 20 منٹ ڈرائیو کر کے آگے چلے گئے تھے، تو پھر مجھے یاد آیا کہ وہ تو میں ادھر ہی بھول آئی ہوں۔ تو پھر میں نے اس کو میسج کیا کہ کین یو پلیز ڈو اٹ فار می، کین یو ڈو می اے فیور، کہ وہ اس میں سے نکال دو نا، تو اس نے کہا ڈونٹ وری جسٹ انجوائے، اور میں کر دوں گی، آئی سورٹ اٹ آؤٹ فار یو۔ تو پھر میں نے کہا تھینک یو سو مچ۔ تو بس وہی ہوتا ہے کہ بینگ اے موم اور بینگ اے وائف اور بینگ اے لیڈی، آپ کا دماغ اتنا بزی ہوتا ہے اتنی زیادہ چیزوں میں کہ آپ آدھے کام کر پاتے ہو آدھے کام نہیں کر پاتے۔ موسٹلی آپ کر پاتے ہو لیکن ایک آدھ چیز بھول جاتے ہو، کیونکہ اوبویسلی آپ ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہو، پھر ادھر سے ادھر یہ وہ سارے کام آپ کر لیتے ہو، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ میں جو ہے نا پھنسا رہ جاتا ہے، اور پھر وہ بعد میں آپ کو یاد آتا ہے۔ تو خیر آپ لوگوں میں سے بہت ساری لیڈیز جو ہے نا میرے ساتھ اس بات میں ریلیٹ کر سک رہی ہوں گی۔ تو بس اس کے علاوہ جو ہے نا بچے گھر پہ تھے، ان کو جو ہے نا میں نے پاپ کارنس وغیرہ بنا کے دیے، انہوں نے مووی وغیرہ واچ کرنی تھی، اور بس یہی ہے کہ پھر میں نے سوچا کہ رات کے لیے کھانا وغیرہ بنا لیتی ہوں، اور کھانے میں اچھا پتہ ہے کیا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر کی ایک ٹپیکل ایک روٹین ہوتی ہے، آپ کے بچوں کی پسند ہوتی ہے، آپ ایک ہی طرح کا جو ہے نا بورنگ کھانا بناتے ہو، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو بچوں کی چوائس دیکھنی پڑتی ہے، ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو بس وہی کبھی جو ہے نا ہمارے گھر کا ایک لمیٹڈ مینیو ہے، جیسے رائس وغیرہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، ہم لوگ دال چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اچھا چکن الفریڈو پاستا بہت شوق سے کھا لیا، میکرونیز وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں بچوں کو بہت پسند ہے، تو آبویسلی وہی بنتا ہے جو بچوں کو پسند ہوتا ہے۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا چکن وغیرہ میں بنا رہی تھی۔ تو خیر اب ہالیڈیز جو ہے نا کافی تھوڑی سی رہ گئی ہیں، اور اتنا مزہ آ رہا ہے ہالیڈیز میں، وہی بات ہے کہ ایک دفعہ جب آپ کی اسکول سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا ہر چیز کے لیے نا آپ کو بھاگنا پڑتا ہے، بھاگم دوڑ، یہاں سے گروسریز کر لو، پھر یہاں سے بچوں کو ڈراپ کر دو، واپسی پہ یہ کر لو یہاں سے، تو خیر بس آپ لوگوں کی لائف ایسے ہی بزی جا رہی ہوتی ہے، کوئی ہوش نہیں ہوتا، پورا ویک گزر جاتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ویکینڈ پہ شاید آپ آرام کر پاؤ، لیکن ویکینڈ پہ بھی پھر آپ کو آرام نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ ہفتے کی جو پینڈنگ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے باہر آنا جانا ہو گیا، بچوں کے کلبس کی چیزیں ہو گئی، اور گروسریز ہوگی، اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ ویکینڈ کے لیے بچ جاتی ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو ویکینڈ پہ کرنی پڑتی ہے، تو مطلب آپ جو ہے نا نان سٹاپ لگے رہتے ہو، نان سٹاپ۔ تو خیر وہی بات ہے کہ آپ کو اچھی بات ہے اگر آپ کا دماغ آپ لوگ بزی رہتے ہو، کیونکہ اگر آپ لوگ بزی نہیں رہتے تو آپ طرح طرح کی سوچوں میں پتہ نہیں کن کن چیزوں میں بزی ہوتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خالی دماغ جو ہے نا شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو بس خالی دماغ سے بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہو۔ انفیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بیمار بھی ہوتے ہو، اگر آپ کاموں میں بزی رہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا میرے ساتھ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ میرے سر میں اتنا شدید درد ہو رہتا ہے، اور ویسے تو اگر میں کاموں میں بزی رہتی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جیسے یہاں کہ میں بیڈ پہ لیٹوں گی یا صوفے پہ بیٹھوں گی مجھے یاد آ جاتا ہے میرے سر میں درد ہے، اور وہ اتنا کوئی مشکل ٹائم ہوتا ہے نا کہ اچھا کبھی کبھی آپ جب بیمار ہوتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ سر کا درد بہت برا ہے۔ ابھی فیو ڈیز پہلے میری آنکھیں اتنی زیادہ دکھ گئی تھی، اور مجھے لگا کہ آنکھوں کا شاید بہت برا درد ہے۔ کبھی آپ کے دانت میں درد ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ دانت کا سب سے برا درد ہے، تو مجھے لگتا ہے ہر بیماری بہت مشکل ہوتی ہے، بس اللہ پاک ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور اپنا کرم کرے۔ تو خیر مجھے تھوڑا بہت ٹائم مل جاتا ہے تو میں اس میں کروشے کرتی ہوں، مجھے بڑا شوق ہے آج کل، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، یہ میں کرتی رہتی ہوں۔ تو خیر گائز آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔